میرے دوست مجھے بہت جگتیں کرواتے ہیں، مذاق کس حد تک جائز ہے؟ یہ مذاق تو نہیں ہے، مذاق اڑانا ہے، یہ تو حرام ہے۔ آپ نے اتنا مذاق کسی کے ساتھ کرنا ہے جس کو وہ آپ برداشت کر لیں جب وہ آپ کو جواب کے طور پر کہے، یا اس کی دل آزاری تو کہیں نہیں ہو رہی۔ عموماً مذاق روٹین میں کرتے رہنا وہ دل میں گرہ لگا دیتا ہے۔ یہ تو ہماری زندگی میں دیکھی ہوئی چیز ہے کہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہر وقت تو مذاق نہیں نہ اچھا لگتا یار، ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی بات ہوگی، کوئی ایک بات آ گئی اور وہ بھی کوئی ایک مزاح کے طور پر۔ مذاق اور مزاح اس میں فرق ہے، اس پہ میری ایک پوری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ جس طرح قرآن میں جہاد کا حکم ہے اور ایک حدیث کے مطابق جو جہاد کی خواہش کے بغیر مرا وہ نفاق کی موت مرا۔ ہاں بالکل ہے، یہ مسلم میں حدیث ہے۔ تو آج کے دور میں جہاد کے بارے میں ہمارے اوپر کیا حکم ہے؟ جہاد، ہم جہاد ہی تو کر رہے ہیں بھائی۔ یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا علی کو جب خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی، ایک رات پہلے بتا دیا کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور سیدنا علی کو جب روانہ کیا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں پہ فتح ہوگی، ان کو اس وقت آشوب چشم کا مرض تھا، نبی الاسلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور پھر روانہ کیا، تو اس میں الفاظ ہے اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری دعوت کی برکت سے کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ نبی الاسلام تو جہاد اور قتال کے موقع پہ بھی سب سے بڑا جہاد اور قتال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے پہلے دعوت دینی ہے۔ تو دیکھ لیں یہ وہی کام ہے۔ رہا جہاد بالسیف یعنی قتال، وہ جب سے فوجیں بن چکی ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حضرت علی نے حضرت عمر کے دور میں کوئی جنگ نہیں لڑی، وہ مدینہ شریف میں دارالخلافہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ سارے معاملات کو ٹیکل کرتے تھے، فوجیں جا کے لڑتی تھی، پھر کوفے میں باقاعدہ چھاونی بن گئی، پھر فوجیوں کی تنخواہیں مقرر ہو گئیں، ایک پراپر ایک پورا انسٹیٹیوٹ بن گیا، فوج کا بھی پولیس کا بھی، ڈاکخانے کا نظام بھی بن گیا۔ جب یہ سارے نظام بن کے اوورال ایک حکومت کے انڈر آ جاتے ہیں، پھر جس کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فوج کے لیے ٹیکسز کے ذریعے ان کے بجٹ کو میٹ کروانا ہے، باقی جب جنگ لڑنے کی باری آئے گی تو انہوں نے لڑنی ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پبلک میں پھر انارکی پھیل جاتی ہے یا تھوڑا سا ڈپریشن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی روزانہ کئی فوجیوں کی شہادت ہوتی ہے، کتنے محاذوں کے اوپر، بلوچستان میں الگ سے، وزیرستان میں الگ سے۔ ظاہر ہے وہ جو ہماری غلط پالیسیز تھیں رشیا کے دور سے، وہ آج ہمارے گلے پڑی نہیں ہے، اور یہ اب جو پی ٹی آئی کی شکل میں ایک آزمائش مسلط ہوگی ہے فوج کے اوپر، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، صرف یہ کی بورڈ تک واریر ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بھی تکلیف دہ چیز ہے، بعض اوقات پھر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کا غصہ ٹریگر کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ شیر مروت جو ہے، یہ پٹھان ہمارا بھائی، تو وہ میں 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی ہمیں 9 مئی جیسے 10 واقعات بھی اور کرنے پڑے تو ہم کریں گے۔ اندازہ کرو یار، بھئی یہ بات کرو کہ پھر تمہاری جماعت تو وڑ گیا بھائی، تمہارا لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی تو میرے خلاف سازش ہے کسی اور نے کروائی، تم کہہ رہے ہو ہم 10 اور کریں گے۔ تو مجھے بتائیں، عمران خان کو جب پتا چلا ہوگا اس نے تو ساری مارا ہوگا نا جیل کی دیوار کے ساتھ کہ یار مشکل سے ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یہ ایک بیان داغ دیتے ہیں۔ خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان ان کے حواریوں نے پہنچایا، ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں، لیکن وہ اگر کوئی کہیں بیک فوٹ پہ جاتے ہیں یا پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا بارڈر کے اوپر، یہ فوج کا کام ہے دیکھنا، اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے، جوڈیشری کا کام ہے۔ ان کی تنخواہیں ہم دے کر ہم سبک دوش ہیں، اس کے بعد ہم نے نہیں آگے معاملات کو لے کے چلنا۔ رہا ترغیب دلانا، وہ ہم دلاتے رہتے ہیں۔ تو جہاد الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، آپ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے،
یہاں پہ اے سی والے کمرے میں جہاد اور قتال کے اوپر ویلاگ ریکارڈ کرنا، اور اس کے بعد پھر فوراً بعد بجائے فلسطین جانے کے آسٹریلیا چلے جانا ایک اگلے وزٹ کے اوپر، پھر اس کے بعد فلاں ملک میں چلے جانا، اس طرح کا جہاد کرنا تو بڑا شوق ہے۔ جہاد تو یہ ہے کہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر کروا چکا ہوں، اپنی لائف ونریبل کر لی ہے، اپنے ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل کر لی ہے، اپنی فیملی کی لائف ونریبل کر لی ہے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی صاحب جہاد پہ نہیں کرتے۔ میں تو ہے ہی پچھلے 15 سال سے حالت جہاد اور قتال میں ہوں، مجھے بتائیں، اور میری تکلیف کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر میری دشمنی کافروں کے ساتھ اس لیول پہ ہوتی تو مجھے صبر بھی آ جاتا۔ اگر مسلمان ایک مسلمان سے اس طرح کی دشمنی رکھتے ہیں تو یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں کہ جنہیں ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں، ہم انہیں چندے دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شرعی حکم کے پابند ہیں تو الحمدللہ جہاد کر رہے ہیں۔ باقی آپ تفصیل کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں، اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت۔ آپ نے حضرت علی کے حوالے سے رفع الیدین کی حدیث میں ان کا ذکر نہیں کیا، وہ ذرا ایکسپلین کر دیں، یہ مجھے نہیں ملا، کیا مطلب یہ رفع الیدین ہے؟ ہاں تو میں نے بتائی ہوئی ہے نا، یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں، جو حضرت علی نے رفع الیدین سے نماز پڑھ کے بتائی تھی، اور جو حضرت علی کی طرف ایک ضعیف اثر منسوب ہے کہ انہوں نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ والا، وہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، امام بخاری کا حنفیوں پر غصہ، جز رفع الیدین، امام بخاری کی کتاب، اس میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کلپ میں۔ ایک بیان میں آپ نے کہا کہ حضرت عمر مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، مہربانی فرما کر اس کا حوالہ بتا دیں۔ یہ ان کی جو سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں صحیح سند سے موجود ہے۔ اس کے لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایک باقاعدہ پورا مضمون داڑھی کے اوپر لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ سارے اثر جمع کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو PDF کی فارم میں بھی مل جائے گا۔ میں نے بھی اپنی ویڈیو داڑھی والی جو ویڈیو ہے اس میں اس مضمون کا بھی حوالہ دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ اثر موجود ہے، صحابہ کرام مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیا کرتے تھے۔ ابراہیم نخی تابی کا موجود ہے، یہ وہ رخساروں کے بال جو ہیں یہ بھی صاف کر لیا کرتے تھے۔ بہتر تو ہے کہ یہ نہ صاف کریں، اب ہمیں تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ کسی کے گھنے ہو جاتے ہیں جس نے شروع میں داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو وہ بعض اوقات انہیں صاف کرنے پڑ جاتے ہیں، تو یہ موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں۔ لیکن یہ مونچھیں سائڈ سے بڑی ہوں گی، سامنے سے یوں بڑی نہیں کر سکتے کہ یہ مونچھوں کی جو نیچے والی یہ ہونٹوں کی لائن ہے یہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ واضح ہونی چاہیے۔ ویسے تو بہتر ہے مونچھیں پست رکھیں، جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ نبی الاسلام کی مونچھیں اس طرح تھیں کہ کھال کی سفیدی نظر آتی تھی، اب یہ میرے کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آ رہی ہے۔ ہفتے میں ایک دن آپ مونچھیں خوب پست کر لیں، جمعے والے دن ایک ہفتہ نکال جاتی ہیں۔ باقی پورا ایسے بلیڈ پھیر دینا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ تبع تابعین میں سے سفیان بن عیینہ سے ہے کہ وہ کرتے تھے یہ، امام مالک تو اسے گناہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مصلح کرنا ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے نزدیک مونچھیں صاف کرنا بھی جائز ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ آپ نے مونچھیں پست رکھنی۔ رفع الیدین کرنے کی وجہ سے والدین دوست ناراض ہیں تو کیا ترک رفع الیدین سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس ان دوستوں سے اور ماں باپ سے کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اسی سے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کیا چرس پینے سے نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ اس شراب کے بارے میں ہے تو ظاہر ایکسٹراپولیٹ کر لیں، جو بھی نشہ آور چیزیں کورولری کے طور پہ تو اس میں داخل ہیں۔ بہرحال توبہ کریں، بجائے یہ کہ آپ 40 دنوں کا انتظار کریں۔ یہ اس صورت میں جب کوئی شخص توبہ نہ کرے، اگر توبہ کر لی تو اسی وقت سے نماز قبول ہے۔